سے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے کرتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ اہم ذہن میں رکھیں۔ دوسری آخری بات بس ایک حدیث شریف بیان کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، وَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر ہمارا انعام ہے، اور ہمارا انعام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت، اہل حق اور اہل اسلام اور صحیح مومن جو ہیں وہ کون لوگ۔ تو مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت صوبان ان کا نام ہے، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اقدس میں صحابہ کرام تشریف لاتے تھے اور حاضر رہتے تھے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے پڑھا بھی ہوگا، اور اتنے ادب سے بیٹھتے تھے کہ چرند اور پرند اگر صحابہ کے جسموں پر یا سر پر بیٹھ جاتے تو انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی آنکھیں نیچے ہیں تو نیچے ہی رہتے، بلکہ میں نے احادیث میں پڑھا کہ بعض تو صحابہ ایسے تھے کہ سال سال گزر جاتا تھا، آنکھیں بیٹھتے تھے، ان کی آنکھیں نیچے ہوتی تھیں تو نیچے ہی رہتے، اگر ان کی نگاہیں حضور علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک پر ہیں تو بس وہیں رہتے، ان قدم ہائے مبارک سے اوپر نہیں اٹھ پاتے۔ حضرت مولانا کافی علیہ رحمٰن نے بھی اس مضمون کو بیان کیا کہ دیکھتے جلوے دیدار کو آتے جاتے، گلے نظارہ کو آنکھوں سے لگاتے جاتے، پائے اقدس سے اٹھاتے نہ کبھی آنکھوں کو، روکنے والے اگر لاکھ ہٹاتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت اور ادب سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ حضرت صوبان بھی بیٹھتے تھے اور حاضر ہوتے تھے، اکثر آتے تھے جاتے تھے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے دلوں کے جو حالات ہیں نا، کیفیات ہیں، اس سے بھی واقف ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، یعنی ہمارے جسم میں جو جان ہے یہ تو ہم سے دور ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور نہیں ہے، مومن سے دور نہیں۔ جو حضور کو دور مانتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ قرآن مجید تو ہمیں یہ بتا رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، ہاں ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دور کر لیا حضور سے، لیکن حضور ہم سے دور نہیں۔ اسی لیے ایک نعت میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے بھی بڑی خوب بات فرمائی، فرماتے ہیں ہماری جان سے زیادہ قریب ہو ہم سے، یا رسول اللہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری جان سے زیادہ قریب ہو ہم سے، تمہیں قریب جو ہم کو ہے دور آنکھوں۔ اور دوسرے مصرے میں حاضر و ناظر کے مسئلے کو بھی حل کر دیا، فرماتے ہیں خدا سے جدا دیکھتے ہیں جو تمہیں ظالم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، اور عظیم کمالات، تمام معجزات، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے، جن کی کوئی حد اور جن کی کوئی حساب نہیں۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تھے، اور حضور ان کے دلوں سے واقف ہوتے تھے کہ ان کے دلوں کی کیفیات کیا ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، حاضر و ناظر کے حوالے سے جو بات کہہ رہا تھا وہ بھی مکمل کر لوں کہ خدا سے جدا دیکھتے ہیں جو تمہیں ظالم، ہے زید قلب میں ان کے فطور آنکھوں میں۔ یعنی یہ نقطہ بھی بیان فرما گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں، اولین میں، آخرین میں سب سے زیادہ اگر رب تعالیٰ کے کوئی قریب ہے تو وہ کون ہے؟ حضور اکرم۔ تو جب اپنے رب سے حضور جدا نہیں ہے تو رب تعالیٰ تبارک اپنی علم اور قدرت سے ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور اپنے رب سے جدا نہیں ہے،
تو پھر حضور کہاں نہیں ہے؟ تو روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر جگہ ہے۔ ہاں، جسم اقدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو جسم سے اور مکانیت سے پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد اقدس، اپنے جسد نورانی کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے مزار اقدس میں ہیں، لیکن روحانی طور پر پوری کائنات میں ہیں۔ کوئی چیز ان سے، کوئی جگہ ان سے پوشیدہ نہیں۔ ہاں، جہاں چاہیں آپ تشریف بھی لے جائیں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات سے واقف تھے۔ وہ صحابہ جو بیٹھتے تھے ان کی دلوں کی کیفیات بھی جانتے تھے۔ تو یہ صحابی جو تھے حضرت ثوبان، یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، کیا بات ہے، آج تم غمگین کیوں ہو، رنجیدہ کیوں؟ یہی تمہارے چہرے، ان کے چہرے سے حضور نے پہچان کیا، ان کی دلی کیفیت کو بھی حضور نے دیکھ لیا۔ جو بات ان کے دل میں تھی وہ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے، آج تم غمگین کیوں؟ تو صحابی رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور آپ ایسی کوئی بات نہیں، نہیں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ گئے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے دلوں کے خطرات سے واقف۔ آج کل کے تو مسلمان کہلانے والے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں حضور، میں آج غمگین ہوں، اور غمگین اس لیے ہوں کہ مجھے ایک خیال آ گیا، اس خیال نے مجھے غمگین کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کس خیال نے تمہیں غمگین کر دیا، کیوں بے چین؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے خیال یہ آیا ہے میرے دل میں کہ اس دنیا میں میرا حال یہ ہے کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور جب آپ کی مجلس اقدس سے، مجلس مبارک سے جاتا ہوں، اپنے گھر پہنچتا ہوں تو میرے گھر میں ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، میری زوجہ بھی بہت اچھی ہے، میرے بچے بھی بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں ہر قسم کا سکون ہے، ساری نعمتیں، کوئی الجھن گھر میں نہیں، لیکن پھر بھی میرا دل بے چین رہتا ہے، اور دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اے ثوبان چلو حضور کی بارگاہ، اور جب آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس وقت تو حاضر ہو میری بارگاہ میں، یہاں موجود ہے، پھر کیوں بے چین؟ کہتے ہیں مگر حضور ایک خیال مجھے یہ آیا ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے کہ اس دنیا میں میرا حال یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتا ہوں تو بے چین رہتا ہوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو یہ تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی غلامی کے صدقے صحابہ کو اپنی عبادتوں میں ناز نہیں تھا، بڑے عبادتوں میں حریص تھے، نیکیوں میں حریص تھے، کسی عبادت اور نیکی میں پیچھے نہیں تھے، لیکن اپنی عبادتوں پر ناز ان کو نہیں۔ آج سے بہت سے بے وقوف لوگ وہ نیکی کر کے جب تک 100 دفعہ اس کو ڈھنڈورا نہ پیٹیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ تو یقین ہے کہ آپ کی غلامی کے صدقے مجھے جنت مل جائے گی، لیکن جنت میں جب میں جاؤں گا تو جنت میں اس درجے میں ہوں گا، جنت کے بہت سارے درجے ہیں جو غلاموں کا درجہ ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، آپ کا درجہ تو جنت میں بہت بلند ہوگا، تو جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت میں اگر آپ نہ ہوئے تو جنت میرے لیے بیکار ہو جائے گی، مجھے تو سکون جنت میں نہیں ملے گا۔ یہ عرض کر رہے حضرت ثوبان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ان کی باتیں سنی تو ابھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، توقف فرمایا، تو اتنے میں رب کریم جل شانہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور یہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تسلی دے، جو اس دنیا میں میرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں، کیا تسلی دے دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے، وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو انہیں اللہ تعالیٰ بتبارک ان کا قرب، ان کا ساتھ عطا فرمائے گا جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں،
وہ صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور انہی کا ساتھ بہترین ساتھ۔ تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھیں، تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ان کو والہانہ اور عظیم عشق اور محبت و تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ واقعہ تو منسوب ہے حضرت ثوبان کی طرف، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہی کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو یہی عشق و محبت جو صحابہ کا تھا، جو اہل بیت اطہار کا تھا، وہی آپ کو نظر آتا ہے۔ ام المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس امت میں بلکہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، یہ بھی فتنہ آج کل پیدا ہو گیا معاذ اللہ، کہ یہ فتنہ شروع کر دیا لوگوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نام ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں ہم صحابہ کے مراتب پر گفتگو کرتے تھے، تو ہم جب گفتگو کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، بعض روایتوں میں آیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر تھی، اور کبھی حضور نے منع نہیں فرمایا کہ ایسا تم ایسا نظریہ و عقیدہ رکھتے ہو، یعنی اس کی حضور نے تائید کی اور ہم یہ گفتگو کرتے تھے۔ اور علماء نے تو قرآن مجید کی آیات سے بھی استدلال کی اور بہت سی احادیث سے بھی، اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو مجھے حضرات شیخین پر ترجیح دے گا، فضیلت دے گا، میں اس کی اتنے کوڑے لگاؤں گا جو کاذب کے لگائے جاتے ہیں، جو جھوٹے کے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، بہت سے علماء کا یہ حال ہو گیا، نامی گرامی بہت سی خانقاہوں کا یہ حال ہو گیا۔ تو جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی جتنی کتابیں ہیں جو صحابہ اور اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت اور علماء حق کا جو مسلک تھا وہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ اس لیے میں کیا بڑے بڑے علماء اور مشائخ عرب میں بھی اور عجم میں بھی اور پاک و ہند میں بھی اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی نام لیتے ہیں، بلکہ آج اب تو ان کی کتابوں کے عربی جو بہت سی کتابیں آپ کی عرب کے علماء کے لیے لکھی ہیں، آپ نے جو عرب کے علماء نے پڑھی ترجمہ تو پاکستان میں بھی ہوا، اب بہت سی جو اردو کی کتابیں تھیں ان کو بھی عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ بھی بیروت سے اور عرب میں اور ترکی وغیرہ میں چھپی ہیں ماشاءاللہ، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تین ہی اشعار پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، جب ہماری موت آئی اور ہم اپنی قبر میں گئے تو کس کی محبت لے کے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ روشنی تھوڑی لے کے جائیں گے دنیا سے۔ حضور کی جو محبت ہے سچی، اگر یہ دل میں ہوگی تو قبر روشن ہی ہو جائے گی اور حضور کی پہچان بھی وہی کر پائے گا۔ تو فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ حضور کے جو سچے غلام ہیں صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت اور علماء حق، تو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یعنی اللہ کی جو راہ ہے وہ حضور کے ہی سچے ان غلاموں کے راستہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جس کے پاس یہ راز ہے، یہ راستہ ہے
اور ان کا دامن جس نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو وہ گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جس کے دل میں ان چاروں خلفائے راشدین جن کا میں نے بھی نام لیے، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ دوئم سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوئم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی، خلیفہ چہارم سیدنا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ان چاروں کا ذکر کر رہے ہیں، ان چاروں سے ہی چار سلاسل سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سوگوریہ۔ تو فرماتے ہیں جنا بنے گی، جنا کہتے ہیں جنت کو، جنت بن جائے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، یعنی حضور علیہ السلام کے ان چاروں خلفاء کی جو محبت اپنے دل میں لے کے گیا، یعنی مسلک اہل سنت و جماعت پہ گیا، جس کی پہچان میں نے ابھی بتائی مسلک اعلی حضرت، تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ محبان چار یار، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ تبارک ہم سب دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر گمراہی اور بے دینی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب نبی حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے سچی محبت، الفت اور غلامی نصیب فرمائے، اسی پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور اسی پر خاتمہ بخشائے۔ وآمین وآخر دعوانا